آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن چینل اور میں ریاض احمد۔ آج 50 سوال و جوابات لے کر میں حاضر ہوا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ان میں سے کون سی بولی کا تعلق مغربی ہندی سے ہے؟ ان میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہندی سے ہے؟ اے میں ہے پالی، بی میں ہے اپبھرنش، سی میں ہے شورسینی اور ڈی میں ہے ہریانی۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہریانی۔ مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں: برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی اور ہریانی۔ برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی اور ہریانی، اس لیے اس کا جواب آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2، ان میں سے کس زبان کا تعلق دراوڑی خاندان سے نہیں ہے؟ اے میں ہے تمل، 2 میں ہے کنڑی، سی میں ہے تیلگو اور ڈی میں ہے مراٹھی۔ تو ان میں سے کس زبان کا تعلق دراوڑی خاندان سے نہیں ہے؟ تو یہ آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا، مراٹھی۔ سوال نمبر 3 ہے، اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اے میں ہے مجنوں گورکھپوری، بی میں ہے سید عبداللہ، سی میں ہے مولوی عبدالحق اور ڈی میں ہے خواجہ احمد فاروقی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مجنوں گورکھپوری۔ مجنوں گورکھپوری کا قول ہے کہ اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے۔ کس کا قول ہے؟ تو یہ مجنوں گورکھپوری کا قول ہے۔ سوال نمبر 4، کس نقاد نے فنکشن کی طرف باقاعدہ توجہ دی؟ سوال نمبر 4 ہے، کس نقاد نے فنکشن کی طرف باقاعدہ توجہ دی؟ اے میں ہے اول احمد سرور، بی میں ہے وزیر آغا، سی میں ہے وارث اولوی اور ڈی میں ہے خلیل الرحمن اعظمی۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا وارث اولوی، آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 5 ہے، کون سا دبستان نقد تخلیق کے مطالعہ سے مرتب ہونے والے اثرات کو فنی پرکھ کا معیار قرار دیتا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، کون سا دبستان نقد تخلیق کے مطالعہ سے مرتب ہونے والے اثرات کو فنی پرکھ کا معیار قرار دیتا ہے؟ اے میں ہے مارکسی، بی میں ہے نفسیاتی، سی میں ہے اسلوبیاتی اور ڈی میں ہے جمالیاتی۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اسلوبیاتی۔ سوال نمبر 6 ہے، ان میں سے کون سی کتاب تنقید اور تذکروں کو ملانے والی اہم کڑی ہے؟ سوال نمبر 6 ہے، ان میں سے کون سی کتاب تنقید اور تذکروں کو ملانے والی اہم کڑی ہے؟ اے میں ہے آب حیات، بی میں ہے شیر الہند، سی میں ہے شیر العجم اور ڈی میں ہے گلشن بخار۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آب حیات۔ اور یہ آب حیات کس کی کتاب ہے؟ تو محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ اس میں شورائے کرام کی تاریخ درج ہے۔ اس کتاب میں جو ہے شورائے کرام کی تاریخ درج ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ عقلیدت کا خیال نقطہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر، یہ خیال کس کا ہے؟ سوال نمبر 7 ہے کہ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ عقلیدت کا خیال نقطہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر، یہ خیال کس کا ہے؟ تو یہ خیال ہے کلیم الدین احمد کا، آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا اس کا، کلیم الدین احمد کا۔ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ عقلیدت کا خیال نقطہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر، یہ خیال کس کا ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کا ہے۔ سوال نمبر 8، میر کے لہجے کی بازیافت کے سلسلے میں جدید شعراء میں کس کا نام لیا جاتا ہے؟ میر کے لہجے کی بازیافت کے سلسلے میں جدید شعراء میں کس کا نام لیا جاتا ہے؟ اے میں ہے خلیل الرحمن اعظمی، بی میں ہے افتخار عارف، سی میں ہے احمد فراز یا ڈی میں ہے شہریار۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا خلیل الرحمن اعظمی، آپشن نمبر اے۔ میر کے لہجے کی بازیافت کے سلسلے میں جدید شعراء میں کس کا نام لیا جاتا ہے؟ تو خلیل الرحمن اعظمی کا۔ سوال نمبر 9 ہے کہ جگر مراد آبادی کے پہلے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 9، جگر مراد آبادی کے پہلے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ اے میں ہے آتش گل، بی میں ہے شعلہ طور، سی میں ہے داغ جگر اور ڈی میں ہے آہنگ۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا داغ جگر۔ جگر مراد آبادی کے پہلے شعری مجموعے کا نام ہے داغ جگر۔ کس شاعر نے قفس، گلچین، بہار خزاں اور داربر نون جیسی علامتیں نئی معنویت کے ساتھ استعمال کی ہیں؟ اے میں ہے ساحر لدھیانوی، بی میں ہے مجاز لکھنوی، سی میں ہے فیض احمد فیض اور ڈی میں ہے مجروح سلطان پوری۔ تو اس کا آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا، فیض احمد فیض، آپشن نمبر سی۔
فیض احمد فیض کے شاعر میں قفس، گلچین، بہار، خزاں اور داروبر نون جیسی علامتیں نئی معنویت کے ساتھ استعمال کی ہیں۔ سوال نمبر 11، ان میں سے اختر الایمان کے شعری مجموعے کون سے ہیں؟ اے میں ہے یاد ہے، گرداب، نیا آہنگ، بی میں ہے لہو پکارتا ہے، پیران شرر، نئی دنیا کو سلام، سی میں ہے سلاسل، تارے گریباں، خاک دل، ڈی میں ہے تلخیاں، آؤ کہ کوئی خواب بنیں، اور پرچھائیاں۔ تو یہ اختر الایمان کی کون سی شعری مجموعے صحیح ہیں؟ تو یہ آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا، یاد ہے، گرداب اور نیا آہنگ۔ سوال نمبر 12، اقبال کے بعد نظم گو کی حیثیت سے گہرے اثرات مرتب کرنے والوں میں کس کا نام سر فہرست ہے؟ سوال نمبر 12 ہے کہ اقبال کے بعد نظم گو کی حیثیت سے گہرے اثرات مرتب کرنے والوں میں کس کا نام سر فہرست ہے؟ تو اقبال کے بعد کن کا نام غزل گو شعراء میں سب سے فہرست ہے؟ نظم گو شعراء میں یہ جوش ملی آبادی ہے۔ جوش ملی آبادی جو ہے اقبال کے بعد نظم گو کی حیثیت سے گہرے اثرات مرتب کرنے والوں کے نام میں جو ہے یہ سر فہرست ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ جان کا اصل نام کیا ہے؟ سوال نمبر 13 ہے کہ ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ جان کا اصل نام کیا ہے؟ اے میں ہے خانم، بی میں ہے بسم اللہ، سی میں ہے پروین اور ڈی میں ہے امیرن۔ تو اس کا اصل نام جو ہے امراؤ جان ادا کا امیرن ہے۔ اور امراؤ جان ادا کس نے لکھا؟ تو یہ مرزا ہادی رسوا نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ چکی کی مشقت کے ساتھ کس نے مشق سخن کو جاری رکھا؟ سوال نمبر 14 ہے چکی کی مشقت کے ساتھ کس نے مشق سخن کو جاری رکھا؟ اے میں ہے حسرت موہانی، بی میں ہے اصغر گونڈوی، سی میں ہے جگر مراد آبادی اور ڈی میں ہے فانی۔ تو یہ حسرت موہانی آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا۔ حسرت موہانی جو جیل میں تھے وہ چکی کی مشقت کے ساتھ ہی انہوں نے مشق سخن کو بھی جاری رکھا تھا۔ سوال نمبر 15 ہے کس نے قدیم مخطوطات کی فہرست نیز دکنی مخطوطات کی ترتیب و تدوین کا کام انجام دیا؟ سوال نمبر 15 ہے کس نے قدیم مخطوطات کی فہرست نیز دکنی مخطوطات کی ترتیب و تدوین کا کام انجام دیا؟ اے میں ہے عبدالقادر سروری، بی میں ہے سید جعفر، سی میں ہے مولوی عبدالحق اور ڈی میں ہے ڈاکٹر زور۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا اس کا ڈاکٹر زور، آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا۔ ڈاکٹر زور نے قدیم مخطوطات کی فہرست کو دکنی مخطوطات کی ترتیب و تدوین کا کام انجام دیا۔ سوال نمبر 16 ہے مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے کس صنف سخن کو سب سے کارآمد صنف قرار دیا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے کس صنف سخن کو سب سے کارآمد صنف قرار دیا ہے؟ اے میں ہے مثنوی، بی میں ہے غزل، سی میں ہے قصیدہ اور ڈی میں ہے رباعی۔ تو کس نے قرار دیا ہے؟ یہ ہو جائے گا مثنوی۔ مثنوی کو الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں کارآمد صنف قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 18، ان میں سے اول احمد سرور کی خود نوشت سوانح عمری کون سی ہے؟ سوال نمبر 18 ہے کہ ان میں سے اول احمد سرور کی خود نوشت سوانح عمری کون سی ہے؟ اے میں ہے آشرم، بی میں ہے یادوں کی بارات، سی میں ہے قید و حیات اور ڈی میں ہے خواب باقی ہے۔ تو اول احمد سرور کی خود نوشت سوانح عمری کا نام ہے خواب باقی ہے، آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 19، دلی کی ٹکسالی زبان، فصاحت و سلاست، مضمون کی شوخی اور معاملہ بندی کس کے کلام کی خصوصیات ہیں؟ سوال نمبر 19 ہے دلی کی ٹکسالی زبان، فصاحت و سلاست، مضمون کی شوخی اور معاملہ بندی کس کے کلام کی خصوصیات ہیں؟ اے میں ہے داغ دہلوی، بی میں ہے ذوق، سی میں ہے نوح ناروری اور ڈی میں ہے امیر مینائی۔ تو اس کا آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا۔ داغ دہلوی کی کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دلی کی ٹکسالی زبان اور فصاحت و سلاست، مضمون کی شوخی اور معاملہ بندی کے لیے یہ جانے جاتے ہیں، داغ دہلوی۔ سوال نمبر 20، سوال نمبر 20 ہے اردو کی پہلی مثنوی کس شہر میں تخلیق ہوئی؟ سوال نمبر 20 ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی کس شہر میں تخلیق ہوئی؟ اے میں ہے بیدر، بی میں ہے گولکنڈہ، سی میں ہے گلبرگہ اور ڈی میں ہے بیجاپور۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بیدر۔ نمبر 21 ہے سوال نمبر 21 ہے رزمیہ مثنویہ کس دور میں زیادہ لکھی گئی؟
सवाल नंबर 21 है कि रज़मिया मसनवियाँ किस दौर में लिखी गई। ए में है कुतुब शाही दौर, बी में है निज़ाम शाही, सी में है आदिल शाही और डी में है बुरीद शाही। इसका सही जवाब हो जाएगा आदिल शाही। और आदिल शाही दौर में रज़मिया मसनवी, नुसरती की मसनवी, अली नामा, ये रज़मिया मसनवी है और ये उसी दौर में लिखी गई और ज़्यादातर रज़मिया मसनवी आदिल शाही दौर में ही लिखी गई। सवाल नंबर 22 है इनमें सबसे ज़ख़ीम मसनवी कौन सी है। सवाल नंबर 22 है इसमें सबसे ज़ख़ीम मसनवी कौन सी है। ए में है यूसुफ ज़ुलेखा, बी में है कुतुब मुश्तरी, सी में है मिनासतवंती और डी में है फूलबन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूसुफ ज़ुलेखा। सवाल नंबर 23 है इनमें से कौन सी दास्तान तवाज़ाद है। ए में फसाना अजायब, बी में सब्रस, सी में है बागो बहार और डी में है अमीर हमजा। तो ये ऑप्शन सही है इसका, फसाना अजायब ये तवाज़ाद दास्तान है। और फसाना अजायब को लिखा किसने है, तो ये रजब अली बेग सुरूर ने लिखा है। सवाल नंबर 24, मीर की उर्दू गज़लों के कितने दवाबैन हैं। ए में 4, बी में 3, सी में 5 और डी में 6। तो मीर की जो है उर्दू के 6 दवाबैन हैं और फ़ारसी के 1, तो कुल 7 दवाबैन हैं, लेकिन उर्दू के 6 दवाबैन हैं। सवाल नंबर 25, मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान किस मसनवी में पेश की गई है। सवाल नंबर 25 है मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान किस मसनवी में पेश की गई है। ए में तोतीनामा, बी में मिनासतवंती, सी में फूलबन और डी में गुलशन इश्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुलशन इश्क। मनोहर और मदमालती की इश्क की दास्तान गुलशन इश्क में पेश की गई है। सवाल नंबर 26 है नुसरती किस बादशाह का दरबारी शायर था। ए में मोहम्मद आदिल शाह, बी में अली आदिल शाह सानी, सी में इब्राहिम आदिल शाह और डी में है अली आदिल शाह। तो नुसरती किस बादशाह का दरबारी शायर था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अली आदिल शाह शानी का दरबारी शायर था। नुसरती जो है अली आदिल शाह सानी का दरबारी शायर था। सवाल नंबर 27 है खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक था जो अपना बाशिंदा दक्कन का था। सवाल नंबर 27 है खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक था जो अपना बाशिंदा दक्कन का था। इस शेर में मीर का इशारा किसकी तरफ है। ए में है सिराज, बी में है वली, सी में है बाकर और डी में है हाशमी। तो ये 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा वली। खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक था जो अपना बाशिंदा दक्कन का था। ये मीर का शेर है और इस शेर में मीर ने किसकी तरफ इशारा किया है, तो ये वली की तरफ इशारा किया है। सवाल नंबर 26, किस मसनवी का इजाज़ उसका एजाज़ बन गया। किस मसनवी का इजाज़ उसका एजाज़ बन गया। ए में कुतुब मुश्तरी, बी में है गुलजार नसीम, सी में है गुलजार इरम और डी में है ज़हर इश्क। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुलजार नसीम। सवाल नंबर 29, लोह से तमत तक मुश्किल से 100 सफ़े हैं, लेकिन क्या है जो यहाँ हाजिर नहीं। ये राय किस शायर के कलाम के बारे में दी गई है। लोह से तमत तक मुश्किल से 100 सफ़े हैं, लेकिन क्या है जो यहाँ हाजिर नहीं। ये राय किस शायर के कलाम के बारे में दी गई है। ए में है मीर दत्त, बी में है मिर्ज़ा गालिब, सी में है सौदा और डी में है अमीर मीनाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब। सवाल नंबर 30, बांगे दरा की आखिरी नज़म कौन सी है। ए में है मस्जिद कुर्तबा, बी में है खिज़र, सी में है जवाब शिकवा और डी में है तुलुए इस्लाम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुलुए इस्लाम। सवाल नंबर 31 है दक्कनी की पहली मुस्तनद नसरी काविश कौन सी है। सवाल नंबर 31 है कि दक्कनी की पहली मुस्तनद नसरी काविश कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है शिकारनामा, बी में है कलमतुल हक़ाइक़, सी में है मेराजुल आशिकीन और डी में है ताजुल हक़ाइक़। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जो हो जाएगा, कलमतुल हक़ाइक़। दक्कनी की पहली मुस्तनद नसरी काविश कौन सी है, तो ये हो जाएगा कलमतुल हक़ाइक़, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 32 है तमाम इश्क़ या देश 12 महीने, सन 1000 हो 18 महीने, ये किस मसनवी का शेर है। सवाल नंबर 32 है तमाम इश्क़ या देश 12 महीने, सन 1000 हो 18 महीने, ये किस मसनवी का शेर है।
اے میں ہے پھول ون، بی میں ہے سیف الملوک بدیع الجمال، اور سی میں ہے قطب مشتری، اور ڈی میں ہے مناست ون تھی۔ تو اس کا آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا، قطب مشتری۔ سوال نمبر 33 ہے، علی گڑھ تحریک کی صورت گیری کرنے والوں میں کس کا نام سر فہرست ہے؟ سوال نمبر 33 ہے، علی گڑھ تحریک کی صورت گیری کرنے والوں میں کس کا نام سر فہرست ہے؟ اے میں ہے منشی ذکاء اللہ، بی میں ہے چراغ علی، سی میں ہے مولانا حالی، اور ڈی میں ہے وحید الدین سلیم۔ اس میں آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا، مولانا حالی۔ علی گڑھ تحریک کی صورت گیری کرنے والوں میں کس کا نام سر فہرست ہے؟ تو حالی کا۔ سوال نمبر 34، ان شعراء میں کس نے غزل کی مخالفت کی ہے؟ سوال نمبر 34 ہے کہ ان شعراء میں کس نے غزل کی مخالفت کی ہے؟ اے میں ہے مجاز، بی میں ہے جوش، سی میں ہے فیض، اور ڈی میں ہے فراق۔ اس کا آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا، جوش نے غزل کی مخالفت کی ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ سوال نمبر 35 ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اے میں صنعت ایہام، بی میں ہے حسن تعلیل، سی میں ہے تجاہل عارفانہ، اور ڈی میں ہے لف و نشر مرتب۔ تو اس کا آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا، آپشن نمبر بی حسن تعلیل ہے۔ اس میں سے کس نظم کو قومی شاعری کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 36 ہے، کس نظم کو قومی شاعری کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے؟ اے میں ہے خاک ہند، بی میں ہے ہمالیہ، سی میں ہے مسدس حالی، اور ڈی میں ہے قومی ترانہ۔ اس کا آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا، مسدس حالی۔ سوال نمبر 37 ہے، کس نے مسلمانوں کے متوسط طبقے کی ترجمانی اور اصلاح کی کوشش اپنے ناولوں میں کی ہے؟ سوال نمبر 37 ہے کہ کس نے مسلمانوں کے متوسط طبقے کی ترجمانی اور اصلاح کی کوشش اپنے ناولوں میں کی ہے؟ اے میں ہے عبدالحلیم شرر، بی میں ہے مرزا ہادی رسوا، سی میں ہے رتن ناتھ شرسار، اور ڈی میں ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا، ڈپٹی نذیر احمد نے مسلمانوں کے متوسط طبقے کی ترجمانی اور اصلاح کی کوشش اپنے ناولوں کے ذریعے کی ہے۔ سوال نمبر 38 ہے، کس کو تاریخی ناول کا بانی قرار دیا جاتا ہے؟ اے میں ہے رتن ناتھ شرسار، بی میں ہے عبدالحلیم شرر، سی میں ہے مرزا ہادی رسوا، اور ڈی میں ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ صحیح جواب ہو جائے گا، عبدالحلیم شرر کو تاریخی ناول نگار کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، ان میں سے کون سے ناول کا پلاٹ غیر منظم ہے؟ سوال نمبر 39 ہے، ان میں سے کون سے ناول کا پلاٹ غیر منظم ہے؟ اے میں ہے فسانہ آزاد، بی میں ہے فسانہ عجائب، سی میں ہے امراؤ جان ادا، اور ڈی میں ہے توبۃ النصوح۔ تو اس میں اے آپشن صحیح ہو جائے گا، فسانہ آزاد ناول کا پلاٹ جو ہے یہ غیر منظم ہے۔ سوال نمبر 40 ہے، زبانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں ہے نظامی، ہاشمی، نصرتی، ولی، بی میں ہے نصرتی، ولی، ہاشمی، ایاغی، سی میں ہے نظامی، نصرتی، ہاشمی، ولی، اور ڈی میں ہے نظامی، وجہی، شوقی، اور ولی۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا، نظامی، نصرتی، ہاشمی، اور ولی۔ یہ آپشن نمبر سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 41، کس نے اپنے شہر آشوب میں آگرہ کی تصویر کشی کی ہے؟ اے میں ہے میر، بی میں ہے نذیر اکبر آبادی، سی میں ہے سودا، اور ڈی میں ہے ناسخ۔ اس میں آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا، نذیر اکبر آبادی نے اپنے شہر آشوب میں آگرہ کی تصویر کشی کی ہے، نذیر اکبر آبادی۔ سوال نمبر 42، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ اے میں میر انیس، بی میں مرزا دبیر، سی میں میر خلیق، سی میں خلیق، اور ڈی میں ہے ضمیر۔ اس کا آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا، میر انیس۔ پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں یہ مرثیہ ہے، اور یہ مرثیہ کا مصرع ہے کس نے لکھا ہے؟ تو یہ میر انیس نے لکھا ہے۔ پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، آپشن نمبر اے۔ سوال نمبر 43، محمد حسین آزاد نے کس کے ایما پر جدید طرز کے مشاعرے کا انعقاد کیا؟ سوال نمبر 43 ہے، محمد حسین آزاد نے کس کی ایما پر جدید طرز کے مشاعرے کا انعقاد کیا؟ اے میں ہے گلکرسٹ، بی میں ہے کرنل ہولڈائٹ، سی میں ہے میتھو آرنلڈ، اور ڈی میں ہے رالف رسل۔ سوال نمبر 43،
محمد حسین آزاد نے کس کے ایما پر جدید طرز کے مشاعرے کا انعقاد کیا؟ تو آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا، کرنل ہال رائٹ۔ سوال نمبر 44 ہے، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا قول ہے یا یہ قول کس کا ہے؟ اے میں محمود خان شیرانی، بی میں سید سلیمان ندوی، سی میں محمد حسین آزاد اور ڈی میں ہے مسعود حسین خان۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جو ہے شعر کا۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اے میں ہے تشبیہ، بی میں ہے حسن تعلیل، سی میں ہے تلمیح اور ڈی میں ہے تجنیس۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، تلمیح۔ سوال نمبر 46، اخبار اردو معلّہ کس نے جاری کیا؟ سوال نمبر 46 ہے کہ اخبار اردو معلّہ کس نے جاری کیا؟ اے میں ہے ظفر علی خان، بی میں ہے حسرت موہانی اور سی میں ہے مولوی باقر اور ڈی میں ہے ابوالکلام آزاد۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حسرت موہانی نے اردو معلّہ اخبار جاری کیا۔ سوال نمبر 47 ہے، کس فرانسیسی عالم نے اردو ادبیات سے متعلق خطبات دیے؟ سوال نمبر 47 ہے، کس فرانسیسی عالم نے اردو ادبیات سے متعلق خطبات دیے؟ اے میں ہے ڈیوڈ برون، بی میں ہے مارکس، سی میں ہے گارسان دتاسی اور ڈی میں ہے تھامس آرنلڈ۔ تو سوال نمبر 47 کا آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا، گارسان دتاسی نے، یہ فرانسیسی عالم ہیں، انہوں نے اردو ادبیات سے متعلق جو ہے یہ خطبات دیے ہیں۔ سوال نمبر 48، فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ادیبوں میں کس نے شکنتلا کو اردو کا جامہ پہنایا؟ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ادیبوں میں کس نے شکنتلا کو اردو کا جامہ پہنایا؟ اے میں ہے للو لال جی، بی میں ہے کاظم علی جواں، سی میں ہے حیدر بخش حیدری اور ڈی میں ہے شیر علی افسوس۔ اس کا آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا، کاظم علی جواں نے شکنتلا کو اردو کا جامہ پہنایا۔ سوال نمبر 49، کس تحریک نے فنکاروں میں اصلاحی جذبہ، قومی شعور اور روشن خیالی پیدا کی؟ سوال نمبر 49 ہے، کس تحریک نے فنکاروں میں اصلاحی جذبہ، قومی شعور اور روشن خیالی پیدا کی؟ اے میں ہے رومانی تحریک، بی میں ہے علی گڑھ تحریک، سی میں ہے جدیدیت اور ڈی میں ہے ترقی پسند تحریک۔ تو اس کا آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا، علی گڑھ تحریک نے فنکاروں میں اصلاحی جذبہ، قومی شعور اور روشن خیالی پیدا کی تھی، علی گڑھ تحریک۔ اور سوال نمبر 50، اگر یہ ڈرامہ اسٹیج ہو جاتا تو اردو ڈرامے کی تاریخ و تقدیر بدل جاتی، یہ رائے کس ڈرامے کے بارے میں دی گئی ہے؟ سوال نمبر 50 ہے کہ اگر یہ ڈرامہ اسٹیج ہو جاتا تو اردو ڈرامے کی تاریخ و تقدیر بدل جاتی، یہ رائے کس ڈرامے کے بارے میں دی گئی ہے؟ اے میں ہے کھیتی، بی میں ہے دروازے کھول دو، سی میں ہے انارکلی اور ڈی میں ہے آگرہ بازار۔ تو اس کا آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا، انارکلی۔ اگر یہ ڈرامہ اسٹیج ہو جاتا تو اردو ڈرامے کی تاریخ و تقدیر بدل